نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چھبیس ستمبر 2021 کو آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر پر یہ 5واں درس ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ انسان کے پاس دو اہم قیمتی چیزیں ہیں جن کے پیچھے ڈاکو پڑا ہوا ہوتا ہے، ایک ہے ایمان، ایک ہے عمل۔ ایمان اور عمل یہ دو انتہائی قیمتی چیزیں ہیں اور ان کا ڈاکو ہے شیطان۔ شیطان انسان کے ایمان کو بھی لوٹنا چاہتا ہے، انسان کے اعمال کو بھی لوٹنا چاہتا ہے۔ انسان کے ایمان کو برباد کرتا ہے شکوک اور شبہات سے، اور انسان کے اعمال کو برباد کرتا ہے شہوات اور خواہشات سے۔ یہ دو بنیادی قیمتی چیزیں ہیں انسان کے پاس، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان کو برباد کرنے کے لیے شیطان شکوک اور شبہات کے کون کون سے طریقے آزماتا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ اور پچھلا درس اس بات پر تھا کہ تشکیک فی المنتسب، یعنی شریعت کے احکام، شریعت کے قوانین، شریعت کے اصول اور شریعت کے تمام اصولی اور فرعی احکام کے متعلق انسان کے دل میں طرح طرح کے شک پیدا کرتا ہے۔ اسی کی ایک کڑی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے متعلق بھی شک پیدا کرنا ہے۔ میں عرض کر چکا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ ہتھیار ہے جس سے انسان اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے اور شیطان جیسے خبیث اور مضر دشمن کی سازشوں تدبیروں کو ناکام کر سکتا ہے۔ یعنی اعوذ باللہ ٹارگٹ کرتی ہے شیطان کو، لیکن یہاں یہی شیطان اعوذ باللہ کے متعلق یہ شک انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، یہ شبہ پیدا کرتا ہے کہ شیطان اور اعوذ باللہ میں کیا مناسبت ہے۔ ایک چھوٹا سا کلمہ جو چند حروف پر مشتمل ہے، چند الفاظ سے مرکب ہے، کس طرح شیطان جیسی بہت بڑی طاقتور مخلوق کو نشانہ بنا سکتی ہے، یہ کلمہ اسے نشانہ بنا سکتا ہے، اعوذ باللہ اسے ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ شیطان تو ایک قوی دشمن ہے، ایک طاقتور دشمن ہے۔ آپ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں گے اور شیطان جو ہے راہ فرار اختیار کر جائے گا، بھاگ جائے گا۔ یہ سمجھ میں نہیں آتی، عقل ہماری نہیں مانتی۔ یہاں پھر عقل کو لا کر بیچ میں ڈال دیا کہ جی ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ اعوذ باللہ شیطان جیسے طاقتور مخلوق کو شکست دے سکتی ہے۔
کیسے شکست دے گی؟ چند الفاظ، چند حروف اتنا بڑا اثر رکھتے ہیں، اتنی بڑی طاقت رکھتے ہیں، اتنا بڑا نفوذ رکھتے ہیں کہ شیطان وہ اکیلا نہیں ہے، وہ اپنی قوم کا بادشاہ ہے، سردار ہے، لواء و لشکر رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، فوجیں رکھتا ہے، انسانوں پر اور جنات پر تسلط رکھتا ہے، اور محض ایک کلمہ اسے شکست دے دے گا، ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسے شکست دے دے گا۔ ان میں کیا مناسبت ہے؟ عقل میں یہ بات نہیں آتی، لیکن یہاں شیطان نے وار کر دیا انسان کے ایمان پر۔ قرآن عظیم کے اس حکم پر کہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی شیطان حملہ آور ہو، اٹیک کرے، تو تم اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ ادھر شیطان نے انسان کی عقل پر اٹیک کر دیا، اس کے دل میں شبہ اور وسوسہ ڈال دیا کہ جناب پہلے یہ تو ثابت کرو کہ اعوذ باللہ میں یہ طاقت موجود ہے، اور اعوذ باللہ اور شیطان کے دفعیے میں کوئی مناسبت موجود ہے۔ یہ ایک بہت بڑا شبہہ ڈال دیا، اسی کو کہتے تشکیک فی المنتسب۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ جس شخص نے میڈیکل پڑھی ہے اسے معلوم ہے کہ ملیریا کا علاج کیا ہے، کونین۔ کونین سے ملیریا کا علاج کیا جاتا ہے۔ ملیریا ایک بخار ہے، ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور ہر سال لاکھوں کا لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، اور سینکڑوں اور ہزاروں لوگ مر بھی جاتے ہیں۔ اتنی بڑی بیماری، اتنی اہم بیماری، اتنی سخت بیماری، اور محض کونین کی ایک گولی سے ٹھیک ہو جائے۔ کیا مناسبت ہے کونین میں اور ملیریا میں؟ عقل بتا دے۔ ان لوگوں کی عقل، جو عقل ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جو عقل کے بغیر دوسری بات نہیں کرتے، ان سے پوچھا جاتا ہے۔ ملیریا وہ بخار ہے جو موسم خزاں میں اکثر ہوتا ہے، اور موسموں میں بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر، اور اس کا مزاج گرم اور خشک ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ کونین کا مزاج بھی گرم اور خشک ہے۔ حالانکہ میڈیکل کی بنیاد کیا ہے؟ علاج بالضد، کہ ٹھنڈی چیز کا علاج گرم سے کریں گے، گرم کا علاج ٹھنڈی سے کریں گے۔ ایلوپیتھک اسی اصول پر بنی ہے، میڈیکل پورا نظام اسی اصول پر ہے کہ علاج بالضد۔ یونانی طریقہ علاج بھی اسی پر ہے، خشک کا علاج تر سے اور تر کا علاج خشک سے۔ جب بدن میں خشکی غالب ہو جاتی ہے تو ایسی دوائیں دیتے ہیں کہ جن سے خشکی ختم ہو جائے، تری آ جائے۔ تری غالب ہو جائے تو ایسی دوا دیتے جس سے تری ختم ہو، خشکی آ جائے۔ گرمی پیدا ہو تو ٹھنڈی دوائیں دیتے ہیں، ٹھنڈ پیدا ہو تو گرم دوائیں دیتے ہیں۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ ملیریا بھی گرم اور خشک، اور کونین بھی گرم اور خشک، اس کے باوجود پوری دنیا مانتی ہے، تمام ڈاکٹر مانتے ہیں کہ ملیریا کا بہترین علاج کونین ہے۔ اصول کے برخلاف، عقل میں نہ آنے والی چیز ہے، اس کے باوجود مشاہدہ اس کا گواہ ہے۔ عقل یہاں آ کے اس کی وجہ نہیں بتا سکتی، اور مشاہدے کو نہیں جھٹلا سکتی۔ آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، روزانہ تجربہ کرتے ہیں، ہزارہ لوگ اس تجربے سے گزرتے ہیں۔ تو جس طرح یہاں کونین کی گولی نے
ملیریا کے بخار کو ختم کر دیا، باوجود اسی کہ دونوں میں کوئی مناسبت عقلی نہیں ہے. تو اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شیطان شکست کھا جائے تو اس پر کیوں اعتراض ہے؟ اس پر کیوں سوال اٹھایا گیا؟ قرآن کی بات پر کیوں شک کا اظہار کیا گیا؟ آپ دیکھیں، ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یہ اتنا لمبا چوڑا انسان ہے، 5-6 فٹ کا. یہ اتنا لمبا چوڑا انسان، سر سے لے کر پیر تک، جیتا جاگتا طاقتور انسان، پہاڑوں کو یہ تراشتا ہے، بڑے بڑے پلازے اور بلڈنگیں یہ بناتا ہے، پل یہ بناتا ہے. کتنے اہم اور کتنے ایسے کام جن کے لیے بہت بڑی طاقت چاہیے، یہ 6 فٹ کا انسان، 5 فٹ کا انسان کر جاتا ہے. نہریں یہ کھودتا ہے، سمندر کے سینے یہ چاک کرتا ہے. یہ اتنا بڑا انسان، اتنی طاقتوں والا انسان، اور اتنی سی گولی سے مر جاتا ہے. کیا مناسبت ہے 10 روپے کی گولی سے یا 20 روپے کی گولی سے؟ کسی نے پسٹل میں اتنی سی گولی ڈالی اور ٹھس کر کے اسے مار دیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا. وہ جو پل بنا رہا تھا، وہ جو پہاڑوں کو چیر رہا تھا، وہ جو سمندروں کو چیر رہا تھا، وہ جو ہواؤں کو پہاڑ رہا تھا، آسمانوں میں اڑ رہا تھا، اتنی سی گولی آئی اور اس کو لگی اور وہیں ڈھیر ہو گیا. اب عقل کہتی ہے کہ نہیں، اتنے بڑے طاقتور انسان کے لیے مارنے والی چیز بھی اتنی بڑی طاقتور ہونی چاہیے، اتنی تو ہونی چاہیے کم از کم. اتنی سی گولی سے یہ مر جاتا ہے. کیوں اتنی گولی نے اتنے بڑے انسان کو پچھاڑ دیا؟ عقل یہاں بھی فیل ہو جاتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے. کوئی شخص جواب نہیں دے سکتا. تو جس طرح اس چھوٹی سی گولی نے اتنے بڑے زور آور انسان کو، اور تو چھوڑو انسان تو چھوڑو، اگر آپ یہی چھوٹی سی گولی آپ ہاتھی کو مار دیں وہ بھی مر جائے گا. ہاتھی کتنا طاقتور ہے. یہ چھوٹی سی گولی جب ایک انسان کو، طاقتور انسان اور جسمانی طور پر ہاتھی جیسے جانور کو ڈھیر کر سکتی ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا یہ کلمہ چھوٹا ہی کتنا کیوں نہ ہو، کتنا ہی مختصر کیوں نہ ہو، یہ شیطان جیسی طاقت کو کیوں نہیں ڈھیر کر سکتا، کیوں نہیں شکست دے سکتا؟ یہاں آ کر عقل کیوں جواب دے جاتی ہے؟ کبھی غور کیا اس بات پر؟ کبھی اس پر سوچا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ شیطان جتنا بھی طاقتور ہو لیکن اعوذ باللہ کے سامنے بھیگی بلی بن جاتا ہے. اس کی دال نہیں گلتی، اس کی پاور فیل ہو جاتی ہے، وہ شکست کھا جاتا ہے. جیسے ہاتھی، جیسے انسان ایک چھوٹی سی گولی کے سامنے پسٹل کی ہار مان لیتا ہے. آپ اس کو لوٹ لیں وہ اف نہیں کرے گا. ایک گولی دکھا کے آپ اس کا مال لوٹ لیں، اس کی عزت لوٹ لیں، وہ آگے سے اف بھی نہیں کر سکتا. تو بات یہ ہے کہ اسی طرح انسان. تو ایک جواب یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے اسی شک اور شبہے کا کہ بات یہ ہے کہ جب انسان، پڑھنے والا مومن، دل کی گہرائیوں سے اخلاص سے مالا مال ہو کر، اخلاص کی میٹیریل سے مالا مال ہو کر، جب وہ پورے ایقان کے ساتھ، پورے اذعان کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ وہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کے پڑھنے سے شیطان کو 3 علوم حاصل ہوتے ہیں. 3 باتیں وہ جان لیتا ہے وہ اعوذ باللہ کے پڑھنے سے. سب سے پہلی بات، جب انسان کے منہ سے یہ کلمہ نکلتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس شیطان کو جو اپنی قوم کا سردار ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کلمے میں ایک بہت بڑی ذات کی پناہ مانگی گئی ہے.
ایک بہت بڑی ذات کی جو مجھ سے کہیں طاقتور ہے، جس کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، اس کے سامنے میں نے پہلے بھی شکست کھائی ہے۔ اس نے مجھے جنت سے نکالا، میں نکل گیا۔ اس نے مجھے دنیا کی بادشاہی سے محروم کیا، میں محروم ہو گیا۔ میرے پاس نہ زمین کی بادشاہت رہی، نہ زمین پر میری قوم کی آبادی رہی، جنگلوں میں اور پہاڑوں میں اور صحراؤں میں انہیں دھکیل دیا، جلاوطن کر دیا، مجھے حکومت سے اس ذات نے محروم کر دیا۔ میرا بس نہیں چلا اس کے خلاف کہ میں اپنی حکومت بچا لیتا، اپنی قوم کو بچا لیتا۔ پھر مجھے اس نے فرشتوں کی مجلس سے نکالا، پھر اس نے مجھے جنت سے نکالا، پھر اس نے مجھے راندے درگاہ کر کے اپنے دربار سے نکال دیا، میں کچھ نہ کر سکا۔ تو اس پڑھنے والے نے اس ذات کی پناہ لی ہے جس ذات کے سامنے میری دال نہیں گلتی، وہ مجھ سے کہیں طاقتور ہے۔ پہلی بات اسے یہ معلوم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات اسے یہ معلوم ہو جاتی ہے کہ اس پڑھنے والے نے، اعوذ باللہ کے پڑھنے والے نے پناہ مانگی ہے تو کس سے مانگی ہے؟ اس نے کس کو ٹارگٹ کیا ہے؟ مجھ سے مانگی ہے۔ شیطان اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے کہ اس نے پناہ مجھ سے مانگی ہے، مجھے ٹارگٹ کیا ہے، کسی اور چیز سے پناہ نہیں مانگی، کسی اور چیز کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ دوسری بات اسے یہ معلوم ہو جاتی ہے۔ تیسری بات اسے کیا معلوم ہوتی ہے؟ تیسری بات اسے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس نے پناہ پکڑی ہے، اس نے استعاذہ کیا ہے، اور یہ استعاذہ اس نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ پناہ اس نے اپنی طرف سے نہیں مانگی، اسے باقاعدہ یہ ٹیکنک اور یہ تدبیر اور یہ داؤ اس کے رب نے سکھایا ہے۔ جن الفاظ کے ساتھ پناہ مانگی ہے وہ الفاظ غیر معمولی الفاظ ہیں، غیر معمولی کلمہ ہے، وہ ایسی تدبیر ہے، ایسی ٹیکنک ہے میرے خلاف کہ جو رب نے اسے بتائی ہے، اور رب نے اسے حکم دیا ہے کہ میرے خلاف، میرے مقابلے میں یہ الفاظ استعمال کرے، مجھے ذلیل کرنے کے لیے، مجھے ناکام کرنے کے لیے۔ یہ تدبیر اس کے رب نے اس کو بتائی ہے۔ تیسری یہ بات اسے معلوم ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب اس نے اعوذ باللہ پڑھی ہے تو رب نے سنی بھی ہے، اس نے اس کو بتائی بھی ہے۔ جب اس نے پڑھی ہے اس کے حکم پر تو اس نے سنی بھی ہے، اور جب اس نے سنی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ رب کسی کو کوئی تدبیر بتائے پھر خود پیچھے ہٹ جائے، اس تدبیر کو کامیاب نہ کرے، اس کی مدد نہ کرے، اس کی فریاد نہ سنے، اس کی پکار پر لبیک نہ کہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا وہ رب جس نے اس کی یہ تدبیر، اسے یہ تدبیر بتائی، پھر اس کی یہ تدبیر سنی، اس کے منہ سے اعوذ باللہ اس نے سنی، اور اسے پتہ بھی لگا کہ فلاں جگہ فلاں میرا بندہ شیطان کے مقابلے میں میری مدد کا محتاج ہے، میری پناہ کا طلبگار ہے، تو کیا خیال ہے وہ آنن فانن اس بندے کی مدد کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ آنن فانن، اس لیے کہ اس کے پہنچنے میں دیر نہیں لگتی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ تو ایک کن کہتا ہے تو کائنات درہم برہم ہو جاتی ہے، کیا سے کیا ہو جاتا ہے، بنے ہوئے بگڑ جاتے ہیں، بگڑے ہوئے سنور جاتے ہیں، وہ تو ایک کن کہتا ہے۔ تو جب ایسی ذات کو اس نے پکارا اور یہ یقینی ہے کہ اس ذات کے کہنے پر اس نے یہ پناہ مانگی ہے، تو یقیناً وہ ذات اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا،
اس کو بغیر پناہ دیے نہیں چھوڑے گا، وہ ذات مجھے ذلیل کیے بغیر نہیں چھوڑے گا، وہ ذات اعوذ باللہ کو مؤثر کیے بغیر، اس میں اثر ڈالے بغیر ان کلمات کو یوں ہی نہیں چھوڑے گی۔ لہٰذا شیطان جب یہ تین باتیں جان لیتا ہے تو پھر وہ پاد مارتا ہوا بھاگتا ہے، پاد مارتا ہوا بھاگتا ہے، پیچھے دیکھ نہیں سکتا، اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ ٹھہر جائے۔ اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی پاور وہ سمجھتا ہے، اللہ کی قوت کو وہ جانتا ہے کہ یہ صرف الفاظ نہیں ہے جو اس کی زبان سے نکلے ہیں، یہ ایک ایٹم بم ہے جو اس پڑھنے والے نے مارا ہے۔ لہٰذا جب تک وہ بھاگ نہ جائے اس وقت تک وہ وہاں ٹک نہیں سکتا، تو اعوذ باللہ کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ تو لہٰذا یہ شبہ کرنا، یہ اعتراض کرنا کہ جناب اعوذ باللہ کس طرح مؤثر ہے شیطان کے خلاف، کس طرح شکست دیتی ہے شیطان کو، یہ سوال ہی بیکار ہے، اس سوال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے، شیطان کا شک اور شیطان کا شبہ ہے جو انسان کے ایمان کو متزلزل کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن الحمدللہ جس مؤمن کو یہ معلوم ہو وہ شیطان کے اس داؤ اس حربے میں نہیں آتا، وہ ناکام بنا دیتا ہے اس حربے کو۔ اللہ تعالیٰ نے، اب میں دوسری چیز پہ آتا ہوں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ انسان کے پاس پہلی چیز تھی ایمان۔ ایمان کو وہ برباد کرتا تھا، ایمان کو وہ برباد کرتا ہے کس چیز سے؟ شکوک اور شبہات سے، تلبیسات سے، شک ڈالتا ہے انسان کے دل میں۔ دوسری چیز جو انسان کے پاس قیمتی چیز ہے وہ ہے شہوت۔ شہوت کا معنی کیا ہے؟ خواہشات، پسندیدہ چیزوں کی رغبت، جس طرف انسان کا دل کھنچ جائے، نفس کو مرغوب ہو، نفس کو پسند ہو۔ خواہشات اور شہوات، ان شہوات کے ذریعے، ان نفس کی پسندیدہ چیزوں کے ذریعے وہ انسان کے پاس موجود دوسرے قیمتی خزانے یعنی اعمال صالحہ کو برباد کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تین قسم کی مخلوق پیدا کی۔ ایک مخلوق وہ ہے جس سے عقل سے نوازا، شہوت سے پاک رکھا، عقل عطا فرمائی اور شہوت سے اسے، خواہشات سے اسے پاک رکھا۔ دوسری مخلوق وہ ہے، دوسری قسم، جس کو اللہ نے پیدا کیا اور شہوت ہی شہوت اس میں ڈال دی، شہوت ڈال دی، اسے شہوت سے بھر دیا لیکن عقل سے پاک رکھا۔ عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس میں۔ اور تیسری مخلوق وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے عقل بھی ڈالی، شہوت بھی ڈالی، دونوں چیزیں رکھی۔ پہلی مخلوق کو کہتے ہیں فرشتے، جن میں عقل ہے، سمجھ ہے، بوجھ ہے، مگر شہوت نہیں ہے، خواہشات نہیں ہیں، ان میں کھانے کی خواہش نہیں ہے، شادی کی خواہش نہیں ہے، مال جمع کرنے کا حرص نہیں ہے، اور کوئی خواہش، عہدہ، منصب یا مال و دولت یا بادشاہت و حکومت، کسی چیز کی خواہش نہیں، شہوات سے پاک ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، لیکن عقل سے مالا مال ہیں، ان میں شعور ہے، ان میں سمجھ بوجھ ہے، فرشتے۔ دوسری مخلوق کہ جن میں اللہ نے شہوت کو پیدا کیا لیکن انہیں عقل سے محروم کیا، وہ جانور ہیں، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، گدھا ہے اور وغیرہ وغیرہ، یہ چرند پرند حیوانات، ان میں شہوت ہے، کھانے کی خواہش ہے، پینے کی خواہش ہے، سونے کی خواہش ہے، طاقت حاصل کرنے کی خواہش ہے، دوسرے کو مغلوب کرنے کی خواہش ہے،
جنسی تسکین کی خواہش ہے، بہت ساری خواہشات ہیں، لیکن عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کسی جانور میں عقل نہیں ہے، عقل سے پاک رکھا۔ اور تیسری مخلوق جسے اللہ نے عقل سے بھی مالا مال کیا، شہوت سے بھی مالا مال کیا، وہ انسان، وہ ابن آدم ہے۔ آدم کی اولاد میں اللہ نے شہوت بھی رکھی اور عقل بھی رکھی۔ اب انسانوں میں اہم چیز کیا ہے کہ دونوں قوتوں میں توازن رکھنا، بیلنس رکھنا۔ جب بھی ڈس بیلنس ہوگا، عدمی توازن ہوگا، معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اگر شہوت غالب آ گئی عقل پر، انسان کی شہوت، انسان کی خواہشات اس کی عقل پر غالب آ گئی اور اس نے ایسے کام کر لیے جو اس کی خواہش نفس تو ہے، نفس کو مزہ تو مل رہا ہے، لیکن عقل اس کے حق میں نہیں ہے، عقل انہیں نقصان دہ سمجھتی ہے، تو ایسا انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ عقل ہوتے ہوئے خواہشات کا اسیر ہوا۔ بھائی جانور تو اس لیے معذور ہے، جانور اس لیے معذور ہے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اگر وہ شہوت سے مغلوب ہے تو اس میں اس کا قصور نہیں، قصور تب ہوتا ہے جب اس میں عقل ہوتی، جب اس میں عقل نہیں ہے تو اگر وہ شہوت سے مغلوب ہے تو اس کا قصور نہیں۔ انسان کا قصور ہے، انسان قصوروار ہے کہ ادھر شہوت بھی ہے، ادھر عقل بھی تو ہے، کیوں اس نے شہوت کو عقل پر غالب کر دیا، خواہشات کو عقل پر غالب کر دیا، لہٰذا یہ انسان جانور سے بھی بدتر ہو گیا۔ اور دوسری طرف اگر انسان کی عقل اس کی شہوت پر غالب آ جائے، اس کے خواہشات پر غالب آ جائے، تو یہ انسان فرشتوں سے بھی بڑھ گیا، فرشتوں سے بھی اس کا مقام اونچا ہو گیا، اس لیے کہ فرشتوں میں اگر عقل ہے مگر شہوت نہیں، کہ عقل اور شہوت کی جنگ ہو، عقل اور خواہشات کی جنگ ہو، اگر وہ عاقلانہ کام کرتے ہیں، اگر وہ عقل مندوں والے کام کرتے ہیں تو اس میں ان کا کیا کمال ہے؟ وہ تو ہے ہی عقل سے بھرے ہوئے۔ بات تو تب ہوتی جب ان میں خواہشات بھی ہوتی، پھر وہ عقل اور شہوت کی جنگ میں ان کی عقل جیتتی تو ان کا کمال ہوتا۔ حضرت انسان کو اللہ نے دونوں قوتیں عطا کی اور اس میں کشمکش رکھ دی، جنگ عظیم رکھ دی، ایک زبردست جنگ، عالمی جنگ ہے جو ہر انسان، دنیا کے 6 ارب انسان ہیں، تمام انسانوں کے اندر یہ جنگ برپا ہے، چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، مالدار ہو، غریب ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، بادشاہ ہو، غریب ہو، سب ہر شخص کے اندر یہ ان 2 قوتوں کی جنگ برپا ہے اندر۔ شہوت کہتی ہے میں غالب آؤں گی، عقل کہتی ہے میں غالب آؤں گی۔ اب جب عقل غالب آ جائے شہوت پر اور شہوت شکست کھا لے عقل کے سامنے، تو ایسا انسان فرشتوں سے نہیں بڑھے گا تو اور کیا ہوگا؟ یقیناً اس کا مقام فرشتوں سے بڑا ہوا ہے۔ اب شیطان کیا کوشش کرتا ہے؟ وہ انسان کی اس جنگ میں عقل کا ساتھ نہیں دیتا، وہ شہوت کا ساتھ دیتا ہے، وہ شہوت کو ہتھیار بناتا ہے تاکہ انسان کا کردار گندا ہو جائے، انسان کا کردار دھندلا ہو جائے، انسان کا کردار اس پر دھبا آ جائے، داغدار ہو جائے۔ اس جنگ میں وہ شہوت کو ذریعہ بناتا ہے، اپنا ہتھیار بناتا ہے، خواہشات کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے، اور اس ساتھی کے ذریعے وہ انسان پر حملہ آور ہوتا ہے اس کے اعمال کو برباد کرنے کے لیے۔ ایک واقعہ میں ذکر کر دوں آپ حضرات کے لیے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ابراہیم خواص رحمہ اللہ، اہل تصوف ان کے نام سے واقف بھی ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک قصہ ذکر کیا، واقعہ ذکر کیا، اپنی آپ بیتی ایک۔ انہوں نے کہا کہ میں کوہ لکام سے گزر رہا تھا۔ یہ کوہ لکام
یہ ایک پہاڑ ہے، اسے جبل آمانوس بھی کہتے ہیں اور جبال لکام بھی کہتے ہیں، جبل لکام بھی کہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جبل لکام یا کوہ لکام واقع ہے ترکی کے جنوب مغرب میں لیوائے اسکندرون کے علاقے پر، ساحلی علاقے میں، شام کے علاقے میں۔ ترکی سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور شام کے ساحلی پٹی تک یہ پہاڑ چلا گیا ہے۔ سخت پہاڑ ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جسے عابدین اور زاہدین کا، عباد اور زہاد کا پہاڑ کہا جاتا ہے، بلکہ ابدال کا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے وہاں اس پہاڑ پر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خلوت نشینی اختیار کرتے ہیں اس پہاڑ پر، اور کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ میں جو شام کے اس علاقے میں ہے ابدال ہیں، ابدال۔ تو بہرحال ابدال یہ اولیاء اللہ کا ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، اور ان کو ابدال اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا قائم مقام بنا دیتا ہے، کسی اور کو لا کر اس کی جگہ بٹھا دیتا ہے۔ حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اور ابدال میں زیادہ تر ابدال ویسے تو پوری دنیا میں کہیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر شام میں ہیں، اور علماء نے فرمایا ہے کہ یہ جو جبل لکام ہے یہ خاص طور پر اس حوالے سے اس کا نام لیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم، آگے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، چونکہ ابدال اس طرح کوئی جان نہیں سکتا، وہ تو عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، تو لہٰذا کسی قسمت والے کو مل جائے، ٹکرا جائے، ایک الگ بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے کس کا نام لیا تھا یاد ہے آپ لوگوں کو؟ الخواص، ابراہیم الخواص رحمہ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس پہاڑ سے گزر رہا تھا تو راستے میں ایک انار کا باغ آیا۔ اس انار کے باغ میں بڑے زبردست انار لگے ہوئے تھے، درخت تھے انار کے، اور بڑے زبردست انار لگے ہوئے تھے۔ میرے منہ میں پانی آیا، میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور مالک کی اجازت کے بغیر، حالانکہ شروع تو یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مالک سے اجازت لے لیتے کہ بھائی کس کا باغ ہے، کون مالک ہے۔ اجازت کے بغیر ایک انار توڑ لیا۔ ہم لوگ بھی یہی سوچ لیتے ہیں نا، کسی کے باغ سے گزرتے ہوئے، کسی کے کھیت سے کیا ہوتا ہے ایک آدھا اگر ہم نے سیب توڑ لیا کسی کا، ہزاروں لاکھوں سیب ہیں ایک باغ میں، اگر ایک آدھ ہم نے کھا لیا تو کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی ایک انار توڑ لیا۔ ابراہیم خواص کہتے میں نے ایک انار توڑا، میں نے اسے کاٹ کے چکھا تو وہ انتہائی کھٹا نکلا، ترش، تو میں نے چھوڑ دیا، یار یہ انار کھانے کے قابل نہیں، تو بہت ترش ہے۔ کہتے میں آگے چلا، اسی پہاڑ میں میں جا رہا تھا، آگے ایک بندہ ملا، ایک معذور، زخمی اور اپاہج، چل نہیں سکتا، راستے کے کنارے پر پڑا ہوا ہے ایک معذور آدمی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر مکھیاں ہی مکھیاں ہیں، لیکن یہ مکھیاں نہیں، وہ زہریلی بھیڑ، یا جسے تتیا کہتے ہیں یا بھیڑ کہتے ہیں، کاٹنے والی زہریلی مکھی نہیں ہوتی، ان مکھیوں کا ایک جھنڈ ہے، اور اس کے پورے جسم کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور اسے کاٹ رہی ہیں۔ وہ بیچارہ معذور ہے، کچھ کر نہیں سکتا، پڑا ہوا ہے راستے کے کنارے پر۔ اس نے سلام کیا، ابراہیم خواص کہتے میں نے سلام کیا، ان نے کہا وعلیک السلام یا ابراہیم، ابراہیم وعلیکم السلام۔ یہ چونک گئے، یہ کیا، ان کو کیسے پتہ چلا میں ابراہیم ہوں، میرا نام ابراہیم ہے؟ پوچھا آپ کو میرے نام کا کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے جواب دیا من عرف اللہ عرف کل شیء،
جو اللہ کو سچے معنوں میں پہچان لیتا ہے، اللہ کو جان لیتا ہے، پھر کوئی چیز اس پر مخفی نہیں رہتی، وہ سب چیز پہچان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پہچان کروا دیتا ہے۔ کرامت ہے، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ جب چاہے اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دے اور کوئی غیب کی کوئی بات بتا دے، دل میں القاء کر کے، الہام کر کے، جیسے انبیاء پر وحی آتی ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الہام ہوتا تھا، تو کسی پر بھی الہام ہو سکتا ہے جو اللہ کا معرفت رکھنے والا، اللہ کی معرفت رکھنے والا ہو۔ یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں، نیک بندے ہیں، تو ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ حضرت لگتا یہ ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق ہے، بہت قربت کا، بہت نزدیکی کا تعلق ہے آپ کا، تو آپ اللہ سے یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ زہریلی مکھیاں ہٹا دے؟ ان تکلیفوں میں آپ مبتلا ہیں، برداشت کر رہے ہیں، آپ یہ دعا کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ اتنی زہریلی مکھیاں آپ کو کاٹ رہی ہیں، ڈنک مار رہی ہیں، کتنے خطرناک ڈنک ہیں کہ پورا جسم پھول گیا آپ کا۔ انہوں نے جواب دیا، ابراہیم مجھے لگتا ہے آپ کا بھی اللہ سے تعلق ہے، تو یہ بتاؤ کہ آپ نے اللہ سے دعا کیوں نہیں کی کہ آپ کے دل سے انار کی خواہش ہٹا دے؟ آپ نے یہ دعا کیوں نہیں کی کہ آپ بغیر اجازت کے، آپ کے دل نے چاہا، خواہش کی، شہوت کی، انار کھانے کی، تو آپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور انار توڑ دیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مکھی ڈنک مار رہی ہے مجھے، اس کی تکلیف جسم کے ان ظاہری اعضاء پر ہے، ہاتھ پر ہے، چہرے پر ہے، پاؤں پر ہے، بدن کے ان ظاہری اعضاء پر ہے، اور آپ نے بغیر اجازت کے جس شخص کا انار توڑا تھا، اس کا زہر دل پر اثر کرتا ہے، اس کا زہر دل پر اثر کرتا ہے، دل کو برباد کرتا ہے۔ ان مکھیوں کا زہر تو جسم کو خراب کرے گا، لیکن اس کا انار کا زہر دل کو برباد کرے گا۔ اور پھر فرمایا، ان مکھیوں کا ڈنک، ان کی تکلیف، ان کے ڈنک کی تکلیف اسی دنیا تک ہے، مر جاؤں گا تکلیف ختم ہو جائے گی، اور انار کا زہر آخرت میں اثر کرے گا جسے کبھی ختم ہونا نہیں۔ تو ابراہیم تو دعا کیوں نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ شہوت اور خواہش تیرے دل سے نکال دے؟ اسی خواہش اور شہوت نے تو انسان کو جنت سے نکالا تھا، حضرت آدم کو، کہ دل چاہا کہ میں یہ اس درخت کے قریب چلا جاؤں، شیطان نے اسی شہوت کو ابھارا، انسان کے اسی خواہش کو ابھارا، اور وہ گیا اور اس نے درخت سے پھل کھایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنت سے محروم ہوا۔ تو ابراہیم اس دعا کا مجھے اتنی ضرورت نہیں جتنی تجھے ضرورت ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے تو دعا کر کہ اللہ نفس کی خواہشات سے، جو شیطان کا ہتھیار ہیں، اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ یہ ہے اصل۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ شہوت اور خواہش اور اس کو پورا کرنا، اور دوسری صورت ہے اس سے رکنا، ان دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے کہ شہوت انسان کو اگر وہ بادشاہ ہو تو غلام بنا دیتی ہے، یہ خواہشات نفسانیہ
بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، اور خواہشوں کو کنٹرول کر کے صبر و ضبط کرنا، ان کو کنٹرول کر لینا، یہ غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جب انسان خواہش اور شہوت سے مغلوب ہوتا ہے تو ایسی گری پڑی گھٹیا حرکتیں کرتا ہے کہ ان گھٹیا حرکات و سکنات کی وجہ سے اگر وہ بادشاہ بھی ہوگا نا تو تخت سے گر کر تحت سرا تک پہنچ جائے گا، اس کا مقام، اس کا کردار، اس کی عزت غلام سے بھی گر جائے گی۔ اور اگر ایک انسان اپنے نفس کو ضبط کر لے، خواہشات کو کنٹرول کر لے، تو اس کا یہ صبر اسے بادشاہوں کا مقام عطا کر دیتا ہے۔ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم نے نہیں پڑھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس کی واضح دلیل ہے۔ حضرت یوسف نے خواہشات کو کنٹرول کیا، شیطان کے اس ہتھیار کو کند کیا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آ کر کہا نہیں کہا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کا سہارا لے کر شیطان کے اس ہتھیار کو جو شہوت ہے، خواہش ہے، اسے کنٹرول کیا، اسے کند بنایا اس ہتھیار کو۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ غلام تھے، اللہ نے بادشاہت عطا کر دی، غلام تھے، بادشاہت عطا کر دی۔ اور زلیخا جو کہ ملکہ تھی، رانی تھی، حکومت اور بادشاہت کے تخت پر بیٹھی تھی، جب اس نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر شہوت سے اس نے شکست کھائی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی شہوت اور خواہشات کے جال میں پھنسانا چاہا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ زلیخا جو ملکہ ہے، جو ملکہ تھی، جو رانی تھی، جو بادشاہت کے تخت پر بیٹھی تھی، ذلیل اور حقیر ہو کر اپنے مقام سے پستی میں گر پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و خوار کیا۔ پھر وہ خود اقرار کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے شاہی جلوس کو دیکھ کر اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، سبحان من جعل الملوک عبیدا والعبید ملوکا، پاک ہے وہ ذات جس نے بادشاہوں کو غلام بنایا اور غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ یہ ایسے نہیں بنایا، بادشاہوں نے گھٹیا حرکت کی، شہوت کے اسیر ہوئے تو ان کو تخت شاہی سے گرا دیا، اور غلاموں نے صبر اور ضبط کا مظاہرہ کیا تو اللہ نے غلامی کے فرش سے نکال کر شاہی عرش پر بٹھا دیا ان کو۔ اس واقعے نے اس بات پر مہر ثبت کر دی کہ واقعی انسان کے اندر شہوت اور عقل کی جو یہ جنگ ہے، اس میں شہوت کا پلڑا انسان کو کمزور کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو کمزور کر دے، اور اس کے لیے یہی طریقہ ہے کہ وہ پڑھتا رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جہاں اور بہت سارے نسخے ہیں، جہاں اور بہت سارے علاج ہیں، ایک علاج ہمارے رب نے بتایا کہ کہتے رہو کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اور اس کی خواہشات اور اس کی شہوات کے ہتھیاروں سے۔ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرمائے۔